اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنوان جس طرح سے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بغیر کسی تمہید کے چاہوں گا کہ اسی کو ایک تسلسل بنا کے، چونکہ آج کو چہرے ہمارے پاس نئے ہیں، اس کو تسلسل بنا کے آج کی ہم لوگ بات کو آگے بڑھا سکیں۔ ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ اس وقت کا سب سے زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ ساخن موضوع ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں، ایک ہاٹ ٹاپک فیمنزم کے اوپر، کہ جس نے پوری دنیا کو جو ہے نا اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور بہت سارے اس کی وجہ سے ہمارے پاس سوشل پرابلمز دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ سوسائٹی کو اس نے متاثر کیا۔ ہم لوگ چونکہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ مسلمان ہیں، اور ہم لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ فیمنزم نے کس طرح سے ہماری سوسائٹی کو ڈسٹرب کیا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ جس طرح سوچنا شروع کرتے ہیں، یعنی فرسٹ سیشن کو تھوڑا سا صرف 5 منٹ کے اندر بریفلی بیان کر دوں تاکہ ہم لوگ ایک اس ردم میں آ سکیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ نیچرلی 2 طریقے سے سوچتے ہیں۔ ایک جو سوچنے کا انداز ہے اس کو کہتے ہیں نالج بیسڈ ادراکی، اور دوسرا ہمارے پاس پیشن بیسڈ، ہمارے پاس ہے جذباتی۔ نالج بیسڈ کی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ جب اپنی حواس کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو درک کرتے ہیں، یہ کیا دیتا ہے؟ یہ ہم لوگوں کو فائدہ دیتا ہے فکر کرنے کا، کہ انسان سوچے کس طریقے سے۔ انسان اپنے پروفٹ کو دیکھ کے سوچنا شروع کرتا ہے، جس چیز کے اندر اس کو منافع دکھائی دیتا ہے اس کو اویل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی جو ہمارے پاس فطرتی 2 پہلو ہیں انسانی سوچ کے، اس میں جو ہمارے پاس نالج بیسڈ ہے، یعنی اس طرح سے کہا جائے کہ جو ادراکی بیسڈ ہے، ہم لوگ اس کے ذریعے سے سب سے اہم نقطہ اس کے اندر کیا ہے کہ انسان فکر کرنا سوچتا ہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مثال انسان فکر کیسے کرتا ہے، انسان کی عقل کس طرح سے حرکت کرتی ہے، کس طرح سے مجہول سے معلوم تک جاتی ہے، کس طرح سے ان نون سے نون تک جاتی ہے۔ کسی چیز کا مجھے نہیں پتا، وہ کس طرح سے میرے لیے معلوم ہو گئی، کس طرح سے میرے لیے نون ہو گئی۔ اور جہاں پر ہمارے پاس ہے جذباتی یعنی پیشن بیسڈ، پیشن بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر انسان کسی بھی چیز کے جس کے بارے میں اس نے فکر کی ہوتی ہے اس کو انجام دینے کے لیے کوشش کرنا شروع کرتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان فکر کرتا ہے، اور فکر کرنے کے بعد ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ کر کے اس فعل کو انجام دے دیتا ہے۔ ان 2 چیزوں کی بنیاد پہ انسان کسی بھی فعل کو انجام دیتا ہے۔ اگر انسان کوئی چیز فکر نہ کرے اور فکر کرے اور ارادہ نہ کرے، اس فعل کو انجام نہیں دے گا۔ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی پینا ہے، لیکن یہ جو مجھے پانی پینا ہے، اگر جب تک میں پانی پینے کا ارادہ نہ کروں تب تک میں آگے بڑھ کے پانی کا گلاس نہیں اٹھاؤں گا اور اپنی پیاس کو نہیں بجھاؤں گا۔ اسی لیے آپ غور کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھ رہا ہے دوسرے کے اوپر ظلم ہوتا ہوا، کیا آیا اس کو ظلم سے نفرت نہیں ہے؟ ظلم سے نفرت ہے اس کو، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ظلم اچھا لگتا ہے، یعنی اسی کے اوپر اگر ظلم ہو تو اس کو برا لگے گا۔ ظلم سے اس کو نفرت ہے، لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ پیشن نہیں ہے، یعنی ظلم کے خاتمہ اس نے قصد نہیں کیا ہے، اس نے ارادہ نہیں کیا۔ ارادہ نہ کرنے کی وجہ سے فعل انجام نہیں دیا، جب فعل انجام نہیں دیا وہ کام نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھیے کہ انہی 2 چیزوں کے اوپر انسان کی شخصیت بننا شروع ہوتی ہے۔ کل کی گفتگو میں نے بہرحال مفصلاً اس چیز کو ذکر کیا کہ انسان کی شخصیت ان 2 چیزوں سے بنتی ہے۔ آپ غور کرتے ہیں کہ کیوں رسول خدا فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو کہ بہت زیادہ، یا معصومین علیہ السلام سے روایات ملتی ہیں کہ دیکھو بہت زیادہ امیر لوگوں کے درمیان نہ بیٹھو، وہ تمہاری سوچ کو مادی بنا دیں گے۔ وہ بات کریں گے کسی بہت بڑی گاڑی کی، کسی بہت بڑے بنگلے کی، کسی بہت برانڈڈ مثال کے طور پہ ڈریس کی، وہ بات کرنا شروع کریں گے، انسان کے دل میں خواہش پیدا ہونا شروع ہوگی کہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اچھا لباس پہنتا ہے۔ خواہش پیدا ہوگی، یہی پیشن بنے گا، یہی اس کا ارادہ بنے گا، اور اسی طرح سے اس کی شخصیت بنتی چلی جائے گی، یہی اس کی شخصیت ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے یار اس کی شخصیت ہی مادی ہے، اس کی شخصیت ہی روحانی ہے، شخصیت بننا شروع ہو جائے گی۔ بس ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہم لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کی طرف انسان توجہ کرے۔ کیوں توجہ کرے؟ توجہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انسان جس طرح سے اپنے بدن کے رشد کا کام کرتا ہے، بدن کے نمو کا کام کرتا ہے، بدن کے بڑھاؤ کا کام کرتا ہے، ہمیشہ وہ چیز کھاتا ہے کہ جو اس کے بدن کے لیے مضر نہ ہو۔ ماں باپ وہ کھانے نہیں دیتے اس کو کہ جو اس کے بدن کے لیے مضر ہوتی۔
آپ غور کریے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم ٹھنڈا پانی نہ پیو، لیکن جب گلا ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں بے شک ٹھنڈا پانی پی لو، مشکل نہیں، تھوڑی عرصے کے لیے۔ بدن کی نشو و نما اس ٹھنڈے پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا، ماں نے منع کر دیا، باپ نے منع کر دیا، ساتھیوں نے منع کر دیا اور اسی طرح سے آگے۔ اسی طرح سے عقل کی نشو و نما ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو نشو و نما ہے، یہ جو تکامل ہے، یہ تکامل بیسیکلی حاصل ہوتا ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ کس چیز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ جہاں پر انسان اپنے پوٹینشل کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے اپنی صلاحیت کی طرف نگاہ کی، صلاحیت کی طرف نگاہ کرنے کے بعد اسی صلاحیت کو فعلیت تک لے کے جاتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے اس صلاحیت کو، یہی صلاحیت تک یعنی اس کی ایکٹیویشن ہی پرفیکشن کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے سکولز ہیں کہ جو پہلے آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں کہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ کا دماغ کس میں زیادہ چلتا ہے۔ جب وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، بہت سارے ملٹیپل ٹیسٹس لیتے ہیں، ٹیسٹ لینے کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں، پرپوز کرتے ہیں کہ تم مثال کے طور پہ اگر کیمیکل انجینئر بن جاؤ تو بہت اچھے کیمیکل انجینئر بنو گے، چونکہ تمہیں فوراً سے پیریوڈک ٹیبل یاد ہو گیا، تمہیں فوراً سے مثال کے طور پہ اگر کیا ہے اس کا E=mc²، اگر فزکس کے اندر ہمارے پاس ایک فارمولا موجود ہے، تم مثال اگر فزکس کے اندر جاؤ گے تو تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تمہیں پودوں سے بڑی محبت ہے، تم اگر بایولوجی پڑھو گے، تمہیں علم افلاک سے بہت، تم ایسٹرونومی پڑھو گے تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ تمہیں مثال کے طور پہ انسان کے بدن سے دیکھنے کا شوق ہے، اس کو پرکھنے کا شوق ہے، کس طرح سے انسان کا نروس سسٹم کام کرتا ہے، کس طرح سے اس کے ڈینڈرائٹس حرکت کرتے ہیں، کس طرح سے وہ سارا سلسلہ وغیرہ بنتا ہے نروس سسٹم کو اگر انسان دیکھے، اس سے کہا یار تم اگر نیورولوجسٹ بن جاؤ تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اس طرح سے انسان ملٹیپل ٹیسٹ وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ بس اس نے پوٹینشل کو دیکھا، اس پوٹینشل کو ایکٹیویٹ کیا، ایکٹیویٹ کرنے کے نتیجے میں جیسے ہی وہ ایکٹیویٹ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پرفیکشن تک پہنچ گیا۔ ہمارے بہت سارے لوگ کچھ بھی نہیں بن پاتے، چونکہ ایک ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی اس وقت ہوا کا گھوڑا یہ کہہ رہا ہے کہ سب آئی کام کریں، سب کامرس کی طرف جائیں، سب ICS کریں، سب او لیولز کریں، سب اے لیولز کریں، سب آکسفورڈ کی طرف جائیں، سب کیمبرج کی طرف جائیں۔ یہ ہوا کے گھوڑے پہ جب سوار ہوا ہے نا، اس نے اپنے پوٹینشل کی طرف نگاہ نہیں کی، جس کی وجہ سے اپنے اس ادراکی علم کی وجہ سے، ادراکی علم کے ذریعے سے اپنے اسی پوٹینشل کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکا۔ جب ایکٹیویٹ نہیں کر سکا، پرفیکشن نہیں آ سکی۔ مجھے کہا کہ تم آرٹسٹ بن جاؤ، بھائی مجھے تو قلم ہی نہیں چلانا آتا، مجھے تو پینٹ کا برش نہیں پکڑنا آتا، میں اگر آرٹسٹ بنوں گا تو پھر ایسے ہی بنوں گا جیسے مثلا ایبسٹریکٹ مثال کے طور پہ پینٹنگ ہی کروں گا، جہاں پر مختلف کلرز کی ایسے صرف لائنیں لگی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ضروری یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اپنے پوٹینشل کو دیکھے اور اس کے بعد اس کو ایکٹیویشن تک لے کے جائے تاکہ پرفیکشن آ سکے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، کل آپ کی خدمت میں ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے بہت سارے ازمز بنائے۔ ان لوگوں نے چاہا کہ انسان کی سمت، انسان کی ڈائریکشن ہم لوگ طے کریں، کوئی اور طے نہ کرے۔ اس کے اندر کل آپ کی خدمت میں بہت سارے جو ازمز ہیں ہمارے پاس، وہ عرض کیے کہ جہاں پر ریئلزم ہے، اس کے بعد ریشنلزم ہے، میٹیریلزم ہے، یہ سارے ہمارے پاس جو ازمز ہیں کہ جو انسانوں نے بنائے ہیں۔ ان سے کہا کہ ادھر ادھر نہ دیکھو، حقیقت کی طرف دیکھو، یہ دین جو کہہ رہا ہے وہ تو میٹا فزکس ہے، تمہیں نظر تو آ نہیں رہا۔ بھئی اگر تم نے نماز پڑھی ہے تو کیا ہوا؟ ناک لمبی ہو گئی، کان لمبے ہو گئے، چہرہ گورا ہو گیا، کوئی فرق تو پڑا نہیں ہے تمہیں، مثال کے طور پہ ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ دیکھو کہ یہ جتنا بھی ہم لوگ خداوند عالم کی پرستش کی بات کرتے ہیں، پروردگار کی عبادت کی بات کرتے ہیں، یہ سارا اس وجہ سے ہے تاکہ ہمیں کسی ایسے ذات کے اوپر کہ جو ان نون ہے اپنی تمام ناکامیاں ڈال دیں۔ جگہ تم اپنی زندگی میں ناکام ہو گئے، کہا خدا یہی چاہتا تھا، خداوند عالم ایسے ہی چاہتا تھا۔ اس طرح کے بہت ساری کنفیوژنز انسان کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیا اور حقیقت سے دور کر دیا۔ انسان اپنے پوٹینشل کو سمجھ نہیں سکا، اسی پوٹینشل کے اندر اس کو کنفیوز کیا، اور کنفیوز کرنے کے نتیجے میں کہا کہ جس خدا کی تم پرستش کر رہے ہو دراصل وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، ایگزسٹ وہی کرتا ہے کہ جسے تم استفادہ کر رہے ہو، وہی حقیقت ہے، وہی ریئل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ریئل نہیں ہے۔ تمہیں صرف ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے، اس کا نام کوئی رکھ دو، ہے نہیں، لیکن تم اس کے محتاج ہو چونکہ تمہارے تصور میں ہے۔ اس کو اگر کوئی بھگوان کہتا ہے، اس کو اگر کوئی بت کہتا ہے، اس کو کوئی سورج کہتا ہے، اس کو مثال کے طور پہ مثلا بندر کہتا ہے، ہنومان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے،
کوئی گائے کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سورج کی، کوئی آگ کی. دراصل تمہیں ایک ایسی ذات چاہیے ہے کہ جس کے اوپر تم بلیم گیم چلا سکو. تم کر نہیں سکے، پرفیکشن کی طرف نہیں جا سکے، کہا کہ بھئی خدا یہ نہیں چاہتا تھا، بھگوان یہ نہیں چاہتا تھا، بھگوان کی یہ مرضی نہیں تھی. ہمیں اسی کیا کیا، پوٹینشل کے اندر کنفیوز کیا، پوٹینشل کے اندر کنفیوز کیا. جب انسان کو انہوں نے کنفیوز دیکھا، غور سے سنیے گا، جب انسان کو انہوں نے کنفیوز دیکھا نا، اپنے سسٹمز ڈالنا شروع کر دی. انہوں نے کہا بہترین سسٹم کیپٹلسٹ سوچ. تمہیں تمہاری نیسیسٹیز چاہیے نا، تمہیں اپنے بچے کے لیے مثال کے طور پہ فیڈر چاہیے، تمہیں اپنے بچے کے لیے کپڑے چاہیے، تمہیں اپنے بچے کے لیے اچھا اسکول چاہیے، ہم تمہیں پرووائڈ کریں گے. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے. آپ غور کریے، اسی پوٹینشل میں آ کے کنفیوز کرنے کے نتیجے میں انسان اس چیز کے اوپر آمادہ ہو گیا کہ اپنا سب کچھ ان کے ہاتھ میں پکڑا دے اور کہے کہ ہاں آپ والی وارث ہیں، اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہماری بادشاہت نہیں چلے گی، اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہم لوگ سیکیور نہیں ہوں گے، اگر آپ لوگ نہیں ہوں گے تو ہم لوگ خوبصورت نہیں لگیں گے. یہاں تک کہنا شروع کر دیا. اتنی پروپیگیشن کی، اتنی پبلسٹی کی کہ اگر ایک انسان جو پہلے مثال چہرہ صاف کرنے کے لیے بلائی لگایا کرتا تھا، طبی چیزیں لگایا کرتا تھا، انہوں نے کہا نہیں، تمہارے چہرہ خراب کر دے گا، اسکن خراب کر دے گا. تم اگر فلاں کریم لگاؤ گے، فلاں برانڈ کی کریم لگاؤ گے ہی تو تمہارا چہرہ صاف رہے گا، نہیں تو تمہارا چہرہ صاف نہیں رہ سکتا. پوٹینشل میں کنفیوز کر دیا. انسان نے جہاں پر جا کے پرفیکشن کی طرف جانا تھا، یہیں کنفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے کہا کیوں ایسے سب کچھ کروں؟ انہوں نے کہا کیونکہ تم امپورٹنٹ ہو. یہ کہاں تم خدا کو لے آئے ہو، کہاں تمام میٹا فزکس کو لے آئے ہو، کہاں تمام ساری چیزوں کو لے آئے. امپورٹنٹ تو تم ہو. اچھا مسلمان ہو، بھئی خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری خاطر تو میں نے سب کچھ خلق کیا ہے. اور بھئی جس کو تم مان رہے ہو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے تمہاری خاطر خلق کیا ہے. تم محور ہو، تم بیسیکلی ایک سینٹر پوائنٹ ہو کہ جس کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے. ایک ہیومنسٹک اپروچ دے دی. اچھا ہیومنزم جب کہا تم بھی امپورٹنٹ ہو، تم بھی جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب امپورٹنٹ ہیں، جتنی پوری دنیا کے اندر ہے سب امپورٹنٹ ہے، سب کی رائے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تم ہی ہو اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. ایک ہیومنسٹک اپروچ دے دی. دوسری طرف کیا کہا کہ بھئی اگر اس خدا کو بھی سوچنا ہے تو عقل سے سوچو، اس کو ان تمام آیات میں نہ دیکھو، ان تمام چیزوں میں نہ دیکھو. دیکھو اگر تمہاری عقل میں آتا ہے تو ٹھیک، اگر تمہاری کو بات عقل میں نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دو. بھئی میری عقل میں نہیں آتا کہ مجھے حجاب کرنا چاہیے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیوں اپنے آپ کو ڈھانپوں. بھئی مرد تو نہیں ڈھانپتا، جب مرد نہیں ڈھانپتا تو مجھے کیوں زبردستی فورسفلی کہا گیا کہ تمہیں حجاب ضرور کرنا. پوٹینشل میں کنفیوز کر دی. خداوند عالم نے مجھے صلاحیت دی تھی کہ میں ایک جملہ کہوں گا، اس کو ذہن نشین رکھیے گا، اس کے اوپر ہی ہم لوگ بنیاد بنا کے آگے چلیں. خداوند عالم نے مجھے صلاحیت دی تھی اس قدر زیادہ کہ میں مسجود ملائکہ بن جاؤں، ملائکہ میری خدمت میں آ جائیں. خدا نے میرے اندر اس چیز کا پوٹینشل رکھا تھا کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کمال تک پہنچ جاؤں کہ جس کے نتیجے میں عالمین کو اپنی دسترس میں لے لوں. خداوند عالم نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ پروردگار کی اس اطاعت کے ذریعے سے اس دنیا میں ایک ایسا محور بن سکوں کہ جو اس دنیا کو ہر قسم کے ظلم سے بچا سکے، عدالت کا نفاذ کر سکے، اس دنیا کے اندر منکرات ختم کر دے، محرمات ختم کر دے، تمام اس طرح کی پریشانیوں کو ختم کر دے. وہ لوگ کہنے لگے نہیں، تم امپورٹنٹ ہو، تمہیں اپنی پریشانیاں، یعنی وہ تمہاری پریشانیاں ہیں، تمہیں ختم کرنی ہیں، اور ہر کوئی ذمہ دار ہے کہ تمہاری پریشانی کو ختم کرے. پوٹینشل کے اندر انہوں نے آپ کو کیا کیا؟ کنفیوز کر دی. کل ڈیموکریٹک کیپٹلزم اور بہرحال اس کے اوپر بھی کچھ کہنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ بھی آگے اسی طرح سے ان لوگوں نے بنیاد رکھنا شروع کی. بنیاد رکھ کے کہا کہ بھئی فکری آزادی ہونی چاہیے، اقتصادی آزادی ہونی چاہیے، سیاسی آزادی ہونی چاہیے، شخصی آزادی ہونی چاہیے، ان تمام انسان کے لیے ضروری ہے اس طرح کی لبرٹی کو لے کر چلے. اس کو ساروں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور آئیے فیمنزم کو بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ فیمنزم کیا کہتا ہے. فیمنزم تھامس ہابس ہو، جان لاک ہو، یا پھر روسو ہو، یا پھر ہمارے پاس مختلف اور جو فلاسفرز ہیں وہ ہو، انہوں نے انسان کو کہا کہ دیکھو اصل انسان ہے، اصل ہیومنزم ہے،
اصل تم ہو، تم محور ہو، خدا محور نہیں ہے، دین محور نہیں ہے. ان لوگوں نے جو سلوگنز دیے وہ سلوگنز اچھے تھے، سلوگنز برے نہیں تھے، سلوگنز بہت اچھے تھے. آپ غور کریے سلوگنز ان لوگوں نے کیا دیے کہ انسان کی ایک اہمیت ہونی چاہیے، انسان کے حقوق ہونے چاہیے. انسان اگر مثال کے طور پہ کسی کا ہمسایہ ہے تو اس کے ہمسائے کو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اس کی مثال کے طور پہ پارکنگ کے آگے اپنی گاڑی نہیں کھڑی کرنی چاہیے. اگر وہ گھر اپنا بنانے لگا ہے تو سارے گھر کی مٹی اٹھا کے اس کے گھر کے آگے نہیں چھوڑ دینی چاہیے. ان لوگوں نے اتنے اچھے سلوگنز دینے شروع کیے بہترین قسم کے. انہوں نے کہا ہر ایک انسان کا حق ہے کہ اس دنیا کے اندر آزادی کے ساتھ رہ سکے. ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہے عبادت کرے. ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ جیسے چاہے لباس پہنے. انہوں نے کہا ٹھیک کہا تم نے، جیسا چاہے لباس پہنے، لیکن وہ کیسا چاہے یہ کون بتائے گا اس کو؟ یہ کون بتائے گا کہ اچھا یہ جو میرے حق ہے ہمسائے ہونے کی بنا پر، والدین ہونے کی بنا پر، بیٹا ہونے کی بنا پر، بیوی ہونے کی بنا پر، شوہر ہونے کی بنا پر، میرا ایک تاجر ہونے کی بنا پر، باس اور مثال کے طور پہ امپلائی کا جو رشتہ ہے، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ مجھے سارے رائٹس کون بتائے گا؟ یہاں پر دوبارہ پوٹینشل میں انہوں نے کنفیوز کر دی. انہوں نے کہا ہم بتائیں گے. انہوں نے کہا تم لوگ پرفیکٹ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر کیسے بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ سیکھیں گے، اپنے ایکسپیرینس سے سیکھنا شروع کریں گے. ہم بتائیں گے، اگر غلط ہوا تو اس کو ٹھیک کر لیں گے. انہوں نے کہا غلطی کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. یہ کوئی لیبارٹری کا ٹیسٹ نہیں ہے کہ ایک ایسڈ غلط ڈلا دھماکہ ہو گیا تو اس کے اندر صرف اسی کی جان گئی ہے. نہیں، یہ لیبارٹری کا ٹیسٹ نہیں ہے کہ جہاں پر مثال کے طور پہ اگر پانی کسی اور چیز کے اندر ڈال دیا تو وہ کوئی اور فلوئڈ بن گیا تو وہ زہر بن گیا. ایسا نہیں ہے. یہ معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے. لاکھوں لوگ اس سے پریشان ہوں گے، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس کی زد میں آئیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم بتائیں گے، ہم سسٹم دیں گے. غور کریے انہوں نے سسٹم کیا دینا شروع کیا. فیمنزم کے سلوگنز، یعنی بہت سادی بات اس وجہ سے کروں گا، بہت زیادہ فلاسفرز کے اقوال لے کر آتا، بہت ساری اور چیزیں لے کر آتا تو یقیناً بہرحال وہ ایک شاید تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا. تو چاہا کہ ان کے سلوگنز کو ذکر کیا جائے، اور ابھی جو ہم لوگوں نے بنیاد بنائی کل اور آج میں، ان سلوگنز کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. فار ایگزامپل 5 سلوگنز لکھے، بہت سارے ہیں، تصویریں میں لا نہیں سکتا تھا ان کی، چونکہ ان کی تصویریں بہرحال اتنی معیوب ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ ان کے پلے کارڈز کو، بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے مناسب نہیں ہے، غیر مناسب ہے کہ ہم لوگ اپنے یہاں پر بہرحال اس کو لے کر آتے. بہت ساری ویڈیوز ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، بہت سارے اور چینلز بھرے پڑے ہیں کہ جو ان لوگوں کی ویڈیوز کو باقاعدہ سے دکھاتے ہیں. سلوگنز کیا ہیں دیکھیے. پہلا سلوگن ان کا کیا ہے؟ ویمن امپاورمنٹ کا. خواتین کو امپاور کیا جائے. ان سے پوچھیں، ان سے کہیں خواتین کو امپاور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ کوئی خاتون بھی ویمن امپاورمنٹ جو فیمنسٹ سوچ رکھتی ہے، کوئی ایک خاتون بھی کوئی لاجیکل جواب اس کا نہیں دے سکے گی. یعنی امپاور کرنے سے کیا مراد؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ویمن امپاورمنٹ، یعنی سب سے پہلے ہیومن رائٹس کو لیا، ویمن رائٹس کو لے کر آئے، ویمن رائٹس میں لا کر کہا کہ دیکھیں نو ٹو فزیکل ابیوز، خاتون کو فزیکلی ابیوز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا اچھا مین کی سپرمیسی کو ختم کیا جائے. ان لوگوں نے خود سے ایک تخیل بنایا کہ ہمارے پاس جو معاشرہ ہے وہ مردوں کی سپرمیسی کا ہے، ہارمنی ہے مردوں کی. خواتین کو امپاور کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر شعبہ یہ زندگی میں خاتون کو لے کر آیا جائے، اس پر قانون سازی ہوئی. آپ کو میں بتاؤں کہ باقاعدہ UN کے اندر اس کا ایک شعبہ بنا کہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈیموکریسیز ہیں پوری دنیا میں، اور جتنے بھی منارکیز ہیں ہمارے پاس پوری دنیا میں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ UN کے باقاعدہ نمائندے یا اب اس کے اندر مثال کے طور پہ اپنی رجسٹریشن باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اتنے % خواتین کی نشستیں ان کو رکھنی پڑیں گی. انہوں نے مثال پارلیمنٹس کے اندر خواتین کی، ابھی مثال خواتین اگر نہیں بھی جیتیں تو اس کے باوجود خواتین کی مخصوص نشستیں ہر ایک پارلیمنٹ کے اندر رکھی گئیں، کانگریس میں رکھی گئیں، امریکہ کے مثال کے طور پہ تمام سٹیٹس کے اندر رکھی گئیں، یہاں پر رکھی گئیں، جتنے ان کے ماتحت ملک آتے تھے سب کے اندر رکھی گئیں.
ایک مثال کے طور پہ یہ کہہ دیا جی نیوزی لینڈ کی جو ہمارے پاس پرائم منسٹر بنی ہے یہ واحد پرائم منسٹر ہے کہ جو اس عمر کے اندر ایک خاتون لیڈ کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں کسی ایک جگہ پہ بھی آپ یہ کہیے کہ اسلام اس کی آ کر متناقض ہے. اسلام آ کے کہتا ہے کہ بھئی آپ مثال کے طور پہ خاتون کو کسی جگہ پر بھی اس کی صلاحیت سے استفادہ کرنے سے روک دیں. لیکن کیا کیا گیا یہاں پر؟ باقاعدہ دین کو اس کے مقابلے میں رکھا گیا. یعنی دین کو اس طرح سے مقابلے میں رکھا گیا کہ اس دنیا میں دین کا چہرہ کس کو پیش کرنے کے لیے بلایا گیا؟ کہا طالبان آ جائیں. طالبان جب آئیں گے وہاں پر آپ کو کوئی خاتون دکھائی نہیں دے رہی. پوری دنیا کہے گی دیکھو دین کا چہرہ یہ ہے. جب دین کا چہرہ یہ ہے اور ان کے ساتھ آپ کسی خاتون کو نہیں دیکھتے، بلکہ اگر کوئی خاتون باہر کوئی شاپنگ کرنے کے لیے آ بھی جائے، چاہے حجاب میں ہی کیوں نہ ہو، باقاعدہ اس کی ویڈیوز بنا کر اس کو اپلوڈ کیا گیا، پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ خاتون باہر آئی تھی، اس کو بھی یہ سارے سب کے سامنے کوڑے مارے. ایک ایسے دین کے چہرے کو ان کے سامنے رکھا گیا کہ دیکھو یہ جب سامنے آئے گا، یہ مثال کے طور پہ بڑی بڑی داڑھی والے، یہ بڑے بڑے مثال اماموں والے، یہ کس طرح سے خواتین کو سب کے سامنے کوڑے مار رہے ہیں، جبکہ سب کے سامنے آنے سے اس کو منع کیا تھا. یہ کون سا دین ہے؟ اس کے اوپر ملینز آف کمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ جہاں پر ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس چیک لسٹ نہیں ہے کہ ویمن امپاورمنٹ سے مراد کیا ہے. دین کے پاس ہے. آپ غور کریے، صرف ایک دو مثالیں دے کے آگے جاؤں گا چونکہ چاہوں گا کہ آج ہم اس بات کو مکمل کر لیں. آپ غور کریے، جب اسلام کی بات آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی، دین اسلام میں بات آتی ہے، تو خداوند عالم جب اس کو بیوی بناتا ہے اتنا امپاور کرتا ہے کہ اس کے شوہر کے اوپر نان و نفقہ کو واجب کرتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان اس خاتون کے سٹینڈرڈ کے مطابق تمہیں مہیا کرنا ضروری ہے، واجب ہے تم پہ. یعنی دین اسلام ایک خاتون کو، یعنی مجھے تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے جس طرح سے کوئین بنا کے نہیں، ایک شہزادی، ایک پرنسس، ایک کوئین بنا کے رکھا ہوا ہے. دیکھو اس کی طرف تم دیکھ نہیں سکتے، دیکھو تم اس کو چھو نہیں سکتے، دیکھو اگر تم اس کو چھونا چاہتے ہو تو یہ ہمارے پاس پورا پیٹرن ہے. اگر اس پیٹرن کو فالو کرتے ہو تو دیکھو تم پہ اب واجب ہے کہ اس کو کپڑے دلاؤ، تم پہ واجب ہے کہ اس کو کھانا کھلاؤ، تم پہ واجب ہے کہ اس کو گھر دلاؤ. عجیب بات دیکھیں، اسی خاتون کو اگر بہن دیکھیں تو اس کے احترام کہاں تک پہنچتا ہے. اگر اسی کو آپ ماں کے روپ میں دیکھتے ہیں تو خداوند عالم کہتا ہے دیکھو تم بچے ہو اس کے پاؤں کے نیچے میں جنت رکھ رہا ہوں، اس کو اف تک نہ کہو. بالوالدین احسانا، دیکھو تم اپنی والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ احسان کرو. ایک شخص آیا آ کے کہے کہ مولا میری والدہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، دانت ان کے ہیں نہیں، تو میں جب کھانا لیتا ہوں تو کھانا چباتا ہوں اور بہت زیادہ چبا کے جب اس قابل ہو جاتا ہے تو اپنی ماں کے دہن میں رکھ دیتا ہوں، ان کے منہ میں رکھتا ہوں تاکہ وہ کھا سکیں، تاکہ وہ زندہ رہ سکیں. تو اے ابن رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں بہت عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں. امام علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں کہ تمہاری پیدائش کے وقت جو تکلیف برداشت کی ہے اس کے ایک لمحے کا بھی تم حق ادا نہ کر سکے. یعنی اس طرح سے خاتون کو تو خداوند عالم نے اس طرح سے کہ جو یعنی ایک پرنسس کی طرح، ایک کوئین کی طرح اتنے زیادہ اس کو حقوق دے دیے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، ہم لوگوں کو اس کی مثال کے طور پہ رائٹس چاہیے، لیکن آپ یہی پوچھ لیں ان سے کہ کون سے حقوق چاہیے ہیں. مجھے تو ایسی کوئی چیک لسٹ نہیں مل سکی. ہاں چیک لسٹ ملی ہے لیکن بالکل ہی انڈیویجول چیک لسٹس. ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کا باقاعدہ سے ایک رول ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یونیورسٹی کے اندر ان کا باقاعدہ اتنا کوٹا ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. ویمن رائٹس سے مراد کیا ہے نہیں پتا. آپ یقین کر لیجئے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہاں پر ہم لوگ ایک دفعہ موجود تھے، کچھ لائرز تھے، وہ بہت سارے لائرز، مثال میں لباس میں ہی تھا تو وہ آ گئے کہ بھی مولانا ہیں. تو میں نے بڑی خوشی میں کی کہ یار وہ بلیک کوٹ انہوں نے پہنا ہوا. میں نے کہا آپ بھی یونیفارم میں ہیں، میں بھی یونیفارم میں ہوں. میں یونیفارم میں ہوں کہ مجھے نسبت دی گئی ہے اہل بیت کے ساتھ کہ یہ مثال بات کرے گا تو اہل بیت کی بات کرے گا. تو آپ لوگ بھی یونیفارم میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھی حق کی بات کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا ہاں کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مثال ہمیشہ حق کی بات کریں. میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کو ڈیفائن کرو، حق سے کیا مراد ہے؟
آپ یقین کر لیجئے، رائٹس کی بات ہے نا، رائٹ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی واٹ ول بی دا ڈیفینیشن آف رائٹ؟ یہ حق ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے، لیکن حق کیا مطلب حق ہے نہیں پتا۔ میں کہوں گا ماں کا احترام کرنا حق ہے، اس کا حق ہے کہ ماں کا احترام کیا جائے، بیوی کا احترام کیا جائے، یہ جو احترام کرنا اس کا حق ہے، میں کس طرح سے اس حق کو ڈیفائن کروں، اس رائٹ کو کیسے ڈیفائن کروں کہ کہہ سکوں ہاں اب یہ بھی رائٹ ہے، یہ بھی رائٹ ہے، یہ بھی رائٹ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہے صحیح کسی ایک جگہ پہ، یہ لاء کی بات کر رہا ہوں، یعنی لاء کی بکس LLB جنہوں نے کیا، LLM جنہوں نے کیا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، کہتے ہیں مجھے تو نہیں، ہم کسی سینئر کو بلا کر لاتے ہیں۔ تو خیر وہ اپنے سینئر کو بلا کر لائے، اور یہی سوال ان سے پھر میں نے کہا کہ ہم چاہیں گے، میں تو حوزے کا طالب علم ہوں، تو بہرحال وہاں پر جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، تو میں نے کہا اچھا آپ بتائیں، آپ لوگوں کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں، کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں، مجھے اس کو ڈیفائن کر دیں۔ آپ لوگوں کا کورٹ میں جاتے ہیں، اس کا حق ہے بھائی، اس کا رائٹ ہے، اس کو دیا جائے، حق کو ڈیفائن کر دیں، نہیں کر سکے۔ بیان ہی اسی طرح سے جب آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں نا ویمن امپاورمنٹ، یعنی اس کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے، ان سے پوچھیں رائٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم کس طرح سے پہچانیں گے کہ رائٹ ہے یا رانگ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ ان لوگوں کے پاس حق کی ڈیفینیشن نہیں ہے، خدا کے پاس ہے، خدا کو معلوم، خدا نے آپ لوگوں کے لیے جب بھی کسی چیز کو رکھا ہے باقاعدہ ڈیفائن کیا ہے، بیان کیا ہے کیا ہے، کس چیز کو آپ حق کہتے ہیں، کس چیز کو امپاورمنٹ کہتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں پتا۔ ان لوگوں نے آ کر کہنا شروع کیا کہ بھی مین کی سپرمیسی کو ختم کیا جائے، سلوگنز، مین کی سپرمیسی کو ختم کرنے سے کیا مراد؟ یعنی کیا آیا مرد اس دنیا سے ختم ہو جائیں؟ مرد جو ہے وہ گھر کے کام کرنا شروع کر دیں، مرد یعنی خواتین والا لباس پہن لیں، یعنی کیا مطلب؟ نہیں پتا۔ آپ یقین کر لیجیے، آپ اس کو بے شک گوگل کر لیجیے بات، انڈیویجول ہمارے پاس ہیں، لیکن آپ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک پراپر ڈاکومنٹ ہو، نہیں پتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے ایک سلوگن بنایا ہے، ایک ایسا سلوگن جس کا خود بھی ان کو نہیں معلوم ہے۔ بہت سارے ہم لوگ بھی سلوگنز بناتے ہیں نا، ہم لوگ اپنی زندگی کے بہت سارے شعار بناتے ہیں، بہت سارے اہداف بناتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ ان میں سے ایک۔ دوسرا سلوگن کیا ہے؟ لبرٹی، آزادی۔ کس چیز کی آزادی؟ یعنی کیا مطلب اس کو آزادی ہونی چاہیے، کس چیز کی آزادی ہونی چاہیے؟ خداوند عالم نے اس کو کتنا آزاد خلق کیا ہے۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بتوں کو پوجنا چاہے تو بتوں کو پوجے، آزادی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آگ کو پوجنا چاہے تو آگ کو پوجے۔ آپ غور کریے، آپ کو قرآن کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے موصل گئے، نمرود کا جو واقعہ ہے وہ بابل کا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گئے موصل جا کے وہ جو بتوں کو توڑنے والا واقعہ ہے، موصل کے اندر ایک ایسی قوم آباد ہے کہ جو وہاں سے باہر گئی، آتش پرست ہیں، بت پرست ہیں، ان کا ایک بہت بڑا تہوار ہے جو انہوں نے دریا کے کنارے گزارنا ہے۔ وہاں پر جب گئے ہیں پیچھے کوئی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کو روک لیتے ہیں، ایک کلہاڑے کو پکڑتے ہیں یا کسی بھی ایک آلے کو پکڑتے ہیں، انسٹرومنٹ کو پکڑتے ہیں، سارے بتوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں، اور اسی آلے کو کیا کرتے ہیں، سب سے بڑے والے بت کے کاندھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ سارے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا، یہ سارے بت کہاں چلے گئے، تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے بڑے والے سے پوچھ لو۔ اب بڑے والے سے وہ کیسے پوچھ لیں، وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ کہ نہیں بڑے والے کا کام نہیں ہے، تمہارا ہی کام ہے۔ اگر دیکھا جائے ان لوگوں کی لبرٹی، ان لوگوں کی حریت کے مفہوم کو اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بت نہیں توڑنے چاہیے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں کو آزاد چھوڑنا چاہیے تھا تاکہ وہ بتوں کی پوجا کریں، وہ کسی بھی چیز کی پوجا کریں۔ خداوند عالم کے قانون کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد ہی کرنا چاہا تھا کہ وہ بتوں کی قید سے آزاد ہو جائیں۔
تو یہی کہہ رہا ہوں، یہی ہمارے ساتھ غلط ہوا. کیوں؟ ہمارے پوٹینشل کے اندر ہمیں کنفیوز کر دیا. یہی تو بتا رہا ہوں، یعنی یہی تو بات ہے کہ چونکہ ہمیں ہمارے پوٹینشل کے اندر کنفیوز کر دیا، یعنی ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں. میں پوری بات کرتا ہوں، آخر میں ہم لوگ سوال لیں گے، مسئلہ نہیں. آپ یہ غور کریے کہ ہم لوگوں کو کتنا کنفیوز کر دیا کہ میرے پاس جو سوالات تھے ابھی ختم ہو گئے. میں جب اس دنیا میں آیا ہوں تو میرے پاس یہ سوال ہے کہ کس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا. میرے پاس یہ سوال ہے کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں. میرے پاس یہ سوال ہے کہ کیا آیا میں نے اسی دنیا میں رہنا ہے. میرے پاس یہ سوال ہے کہ مجھے کہاں پر جانا ہے. میرے پاس یہ سوال ہے کہ میں کیا کروں تو اس دنیا میں ٹھیک رہوں گا. میرے پاس یہ سوال، اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس یہ سوال ہے، میرے بدن کے پاس یہ سوال ہے، میرے ہاتھ کے پاس ہے، میری آنکھوں کے پاس ہے؟ نہیں، میرے نفس کے پاس ہے. یہی نفس ہے جس نے منتقل ہونا ہے. میری آنکھوں کے پاس تو سوال نہیں ہے. میں اپنے آپ سے جب سوال کر رہا ہوں تو اپنے پیٹ سے سوال نہیں کر رہا، اپنے ہاتھوں سے سوال نہیں کر رہا. اپنے آپ سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس سے سوال کر رہا ہوں، اپنے آپ سے، خود جو میں ہوں، اپنا بدن نہیں. مجھے اسی جگہ پہ کنفیوز کر دیا، میرے یہ سوالات ختم کر دیے. میں جب یہ جا کے سوال کرتا تھا مجھے جواب ملتے تھے، میرے لیے یہ سوال ختم کر دی. ابھی مثال کے طور پہ ہمارا سوال کیا ہے؟ اے بچہ ہوں آ گیا ہے، مثال کے طور پہ کیڑے سکول پانا ہے، اس کے کپڑے کون سے پہنانے ہیں، اس کے کپڑے کون سی دکان سے خریدنے ہیں، اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اس کو دوائی کون سی دینی ہے، اس کو مثال. میرے پاس سارے یہ سوال ایسے ہیں جو ظاہری ختم. وہ جو میرے سوالات تھے کہ جس کے تحت میں نے معاشرہ سازی کرنی تھی، ایک الہی معاشرے کی تشکیل ہونی تھی، کہاں گئے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فیمنسٹ سوچ نے آ کر کیا کیا، خواتین کے ایسے سلوگنز دیے کہ جس کے معنی ان کو خود نہیں پتہ ہیں. یعنی کیا مطلب؟ خاتون کا جو پوٹینشل ہے اس کو اسی کے اندر کنفیوز کیا تاکہ وہ اپنے پوٹینشل کو ایکٹیویٹ کر کے کہیں پرفیکشن کی طرف نہ چلی جائے. حضرت فضا نے یہ کیا نا، حضرت فضا کے پاس جو پوٹینشل تھا اس کو ایکٹیویٹ کیا. ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ایسی پرفیکشن تک گئی ہے کہ جب یتیم مسکین اسیر آ رہے ہیں اور وہ آ کر افطار مانگ رہے ہیں، کھانے کو مانگ رہے ہیں، تو جب افطار دے رہے ہیں تو صرف معصومین نہیں دے رہے، حضرت فضا بھی دے رہی. کیسی پرفیکشنسٹ خاتون، کیسے پرفیکشن تک پہنچی ہیں کہ جو کام معصوم کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں. حضرت سلیمان فارسی کو دیکھ لیں آپ، سلیمان محمدی کو دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر میرے مولا قدم رکھتے تھے وہیں پر میں قدم رکھتا تھا. سارے مسجد میں پہنچنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھئی سلمان نہیں آئے. کہا کیوں؟ کہا باہر تو صرف ایک قدم کے نشان ہیں. کہا ایک قدم کے نشان اس لیے ہیں جہاں پر میرے مولا قدم رکھتے تھے وہیں میں رکھتا تھا. وہ جو پوٹینشل تھا، زرتشت گھرانے میں پیدا ہوئے، آگ پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اپنے آپ کو آزاد کیسے کرتے ہیں؟ اس قدر ایکٹیویٹ کیا انہوں نے اپنی پوٹینشل کو کہ رسول خدا کے پاس خود نہیں گئے ہیں، رسول خدا اور امیر المومنین کو خریدنے کے لیے خود چلے گئے. یہی تو ہمارا دغدغہ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طریقے سے ان کو نفوذ دیا جا رہا. کیوں؟ چونکہ میں اپنے پوٹینشل کے اندر کنفیوز ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ سب بیٹھے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے، جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار اس کی شادی کرنی ہے، ابھی پیدا ہوئی ہے، خدا کے بندو، اس کی شادی کریں گے، اس کا جہیز دینا ہوگا، اس کے سارے معاملات پورے کرنے پڑیں گے، بہت سارے، اور کس طرح سے ہوگا سارا، اس کی پڑھائی. اس خاتون میں خداوند عالم نے جو پوٹینشل دے کر بھیجا ہے، کبھی میں نے اس کی طرف غور کیا؟ میں نے دیکھ کر ہی غور ہی نہیں کیا. یعنی میں اگر ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ ہم لوگ اس بات کو مکمل بھی کر لیں. آپ یہ غور کریے، خداوند عالم نے جب ایک بچی کو اس کائنات میں خلق کیا، اس کے اندر جو سب سے ہائی کلاس پوٹینشل ہماری نظر میں، خداوند عالم کے نزدیک ممکن ہے اس سے بھی بہت بہتر ہو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو ہائی لیول پوٹینشل اس بچی کو عطا کر کے بھیجا، وہ اس کی بہترین ماں بننے کی صلاحیت ہے. میں نے تو اس پوٹینشل کو دیکھا ہی نہیں. یعنی میں نے اس کو ہمیشہ یہ کہا کہ بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ، بیٹا انجینئر بن جاؤ، بیٹا ٹیچر بن جاؤ، بیٹا نرس بن جاؤ، بیٹا. میں نے اس کی اس جہت میں تربیت ہی نہیں کی کہ تم نے بہترین ماں بننا ہے.
اس کے اندر خداوند عالم نے جو سب سے اعلیٰ ترین صلاحیت دے کر بھیجی ہے وہ بہترین ماں بننے کی ہے. اگر ماں زہرا جیسی ہو تو کیا بن جائے, معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بہترین پوٹینشل, اسی پوٹینشل میں کنفیوز ہو گیا. اس کے اسکول کا انتخاب کرتا ہوں تو اس سوچ کے ساتھ نہیں کرتا کہ وہ بہترین ماں کیسے بنے گی. اس کے مدرسے کا انتظام کرتا ہوں تو اس سوچ کے ساتھ نہیں کرتا بہترین ماں کیسے بنے گی. میں آخر میں سوال لوں گا, آپ نوٹ کرتے جائیں. پوٹینشل کے اندر جیسے میں کنفیوز ہوا ایکٹیویشن کی طرف نہیں جا سکا, پرفیکشن نہیں آ سکی. ہمارے پاس اچھی مائیں کہاں چلی گئیں؟ وہ مائیں کہاں چلی گئیں جو قرآن پڑھتے ہوئے مثال کے طور پہ بچے کی تربیت کریں. ابھی تو وہ ڈرامہ لگا ہوا ہے, وہ بھی مثال پرانے قصے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور ساتھ گھر کا کام بھی چل رہا ہے. بہت سارے ایسے مسائل. ایک مرد کے اندر, ایک لڑکے کے اندر خداوند عالم نے جو سب سے اچھا پوٹینشل رکھا ہے نا, وہ اس کی بردباری اور گھر کو بنانا ہے. وہ کہاں گئے مرد؟ سارے دوستوں کے اندر مصروف ہیں. اچھا آپ غور کریے کہ آج کل کے مرد بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس, دو چار آپ لوگوں کے بارے میں باتیں کروں, بعد میں پتہ چلے خواتین ساری میرے سے ناراض ہوئی ہوں. آپ یہ غور کریے کہ باہر اگر دوستوں کے ساتھ ہیں تو ہنس رہے ہیں, گھر جیسے ہی آتے ہیں تو عجیب چہرے بنے ہوئے جیسے بہت تھک گئے. وہ خاتون بھی کہتی ہے کہ بھی فون پہ اگر کسی دوست سے بات کرنے لگ پڑیں گے تو ٹھیک ہے, اگر گھر آئیں گے تو ہمارے سے آپ کے بات کرنے کے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. پوٹینشل کے اندر کنفیوز کر دیا, ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرب کر دیا. لبرٹی کی بات کرتے ہیں فیمنسٹ, اگر ہم دوبارہ اپنے موضوع پہ ہیں, وہ فیمنزم. اب لبرٹی کی بات کرتے ہیں, حریت کی بات کرتے ہیں. یہ کون حریت ڈیفائن کرے گا کہ حریت سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حریت سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارا دل کرے وہ کرو. کرنے دیتے ہیں کیا؟ آیا امریکہ جیسے ملک میں خاتون جو چاہے کر سکتی ہے؟ قوانین بنائے ہیں نا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو چاہو بھی آپ کرتے چلے جاؤ. آپ ریڈ لائٹ کراس کر سکتے ہیں وہاں پر. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس لبرٹی, حریت بھی مطلق نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس کی کوئی قید و پابند نہ ہو, اس کے کوئی بارڈرز نہ ہو, اس کو کسی ایک جگہ پہ جا کے باندھا نہ جائے, ایسا نہیں. اس کا مطلب ہے جب ہم لوگ لبرٹی کی بھی بات کریں گے, حریت کی بھی بات کریں گے, تو بہت طریقے سے کریں گے کہ جو ہمارے نفس کو آزاد کر دے, بہت ہمارے تصورات کو آزاد کر دے, ہمارے ادراکات کو آزاد کر دے, جس چیز کا پیشن ہے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ جو لبرٹی کی بات ہے یہ بھی ٹھیک نہیں. کس چیز کی؟ ٹو ایکسپریس, کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے. لبرٹی ٹو واک واٹ دے وانٹ, اس چیز کی آزادی, ہر وہ جو چاہیں وہ مثال کے طور پہ کام کریں. اس کے لیے کیا کرنا شروع کیا؟ آپ غور کریے. آفس کے اندر بہت ساری خواتین کو ان لوگوں نے جاب دی. میں آپ کو لنڈن کی بات بتاؤں, انگلینڈ کی بات بتاؤں. انگلینڈ میں آج سے 100 سال پہلے خاتون کام نہیں کرتی تھی, مرد کام کرتے تھے. جب فیمنسٹ, ہیومنزم کے بعد اور ریشنلزم کے بعد فیمنسٹ کو معاشرے کے اندر رائج کرنے کی بات آئی, ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مردوں کو جاب نہیں دیں گے. یہ ساری ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں. سارے مردوں کو انہوں نے کارخانوں سے, ان کی جاب سے نکالنا شروع کر دی. انہوں نے کہا کیا کریں؟ کہا اپنی خواتین کو بھیجو, وہ کام کریں. انہوں نے خواتین کو بھیجنا شروع کیا. ساری ڈاکومنٹڈ چیزیں بتا رہا ہوں, ٹائم نہیں تو ڈاکومنٹس لے کر آتا آپ کے پاس. ان لوگوں نے کیا کیا کہ اچھا خواتین کو بھیجو. میں کہا خواتین تو کام نہیں کر سکتی, وہ تو اتنا بھار نہیں اٹھا سکتی, اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی. وہ تو سارا دن اس طرح سے کھڑے ہو کے کس طرح سے یہ سارا وزن اٹھائیں گی. لوہے کے کارخانے میں کوئی کام کر رہا ہے, کوئی کسی کارخانے میں کام کر رہا ہے, کوئی کسی شاپ میں کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم صرف انہی کو جاب دیں گے. باقاعدہ ٹرینڈ سیٹ کیا گیا. خواتین آ گئیں باہر. جب خواتین باہر آئیں تو کہا کیسی لگ رہی ہو تم. باقاعدہ ایک فیشن اس کو متعارف کرایا گیا کہ دیکھو تم خوبصورت کیسے لگ سکتی ہو. اچھا جب خوبصورت لگنے کی بات آئی ہے تو تم خوبصورت کب لگو گی, یہ جملہ آیا سب سے امپورٹنٹ. آپ آج سے 150 سال پہلے کہیں تو کہتے ہیں وہ جو مصری خواتین ہیں مثال کے طور پہ ان کے اندر یہ حسن پایا جاتا تھا. باربی ڈالز کے ذریعے کیا کیا؟ بالوں کے کلرز کو تبدیل کیا. ڈالز کے ذریعے سے اس قدر ٹرینڈ سیٹ کیا گیا. انہوں نے کہا چونکہ باربی ڈال گوری ہوتی ہے, بس گورے رنگ جس کا ہوگا وہ خوبصورت ہوگا.
آپ نے حسن کے معیار کو بنانا شروع کیا. کہا اچھا بالوں کے اندر حسن کب آئے گا؟ جب باربی جیسی ہوگی. بچہ یہاں پر بچی پیدا ہوتی ہے، وہاں پر باربی ڈال اس کے لا کے گود میں رکھتے ہیں، شروع سے اسی کو دیکھ رہی. اس نے کہا خوبصورت ہے یہ، رنگ گورا ہوگا تو خوبصورت ہوگا. ہمیں کیا کیا جو گندمی رنگ کے ہیں، ہمیں کیا کیا انفیریورٹی کمپلیکس میں ڈال دیا. انہوں نے کہا تم لوگ خوبصورت نہیں ہو، خوبصورت وہ ہیں جو یورپ میں رہ رہے ہیں، خوبصورت وہ ہیں جو گورے ہیں، کالے تو بیچارے غلام. اب ہر خاتون کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس کا رنگ گورا ہو جائے. اچھا خاتون کو چھوڑ کے ہر مرد کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اس کا رنگ گورا ہو جائے. وہ کریمیں لگا رہا ہے، وہ فیشل کرا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگا ہوا ہے، وہ اسکرب ملوا رہا ہے. یہ سارے نام لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے میں تیاری کے ساتھ آیا ہوں. وہ اس طرح کے بہت سارے کام کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ خوبصورت لگے. خوبصورتی کا معیار اس نے دینا کہ خدا نے دینا؟ خوبصورتی کا معیار. حضرت ہاجرہ سیاہ تھیں، بلیک، لیکن خداوند عالم نے جب اسماعیل دینا تو کس کو دیتا ہے؟ حضرت ہاجرہ کو دیتا ہے. حضرت جان بلیک، سیاہ پوست، افریقن، جا کے امام سے کہیں کہ مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے میرا رنگ کالا. لیکن جب خداوند عالم نے خوشبو ڈالنی ہے خون میں تو کس کے ڈالتے ہیں؟ جان کے ڈالتے ہیں. ہمیں کیا کیا انہوں نے؟ ان کاموں میں ڈال دی. وہ خاتون باہر آئی کام کرنے کے لیے، انہوں نے کبھی تمہیں فیشن کرنا پڑے گا، خوبصورت لگنا پڑے گا. کس طرح سے خوبصورت لگو گی؟ کشف حجاب سے. تمہارے بالوں کا یہ سٹائل ہونا چاہیے، تمہارے بالوں کا ایسا انداز ہونا چاہیے، تم اگر اس طرح کا ڈیزائن رکھو گی تو زیادہ خوبصورت ہے. کس کے ذریعے سے کرنا شروع کیا؟ ڈالز کے ذریعے سے، باربیز کے ذریعے سے. یہ بہت زیادہ ہالی ووڈ، یہ تمام جتنے بھی ہمارے پاس مووی ایکٹریسز، ان کو اس وقت برانڈ ایمبیسڈرز بنایا ہوا. آپ غور کریے، ہالی ووڈ کی ایک بہت بڑی ایکٹریس، اس کو ان لوگوں نے کس کے لیے؟ یہ جو بیچارے امیگرینٹس ہوتے ہیں، یہ جو بیچارے بہت زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں، جو ٹینٹ سٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس کا برانڈ ایمبیسڈر کس کو بنایا ہوا ہے؟ ایک ملٹی بلین ڈالر مثلا خاتون کہ جو ہالی ووڈ کی ایکٹریس. وہ وہاں پر ایکٹریس ہے، ایک دم کالے رنگ کا لباس پہنتی ہے، کالے رنگ کا حجاب کرتی ہے اور ریفیوجیز کے پاس چلی جاتی. سیرین ریفیوجیز کے پاس جا رہی ہے، پاکستان آتی ہے، پاکستان سیلاب زدگان کے پاس چلی جاتی. اس کی بڑی بڑی فوٹوز بنائی جاتی ہیں. فوٹوز بنانے کے بعد اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. یہ سب انٹینشنلی ہو رہا ہے. میں کیوں نہیں سمجھ رہا اس کو؟ کیوں اس خاتون کو پکڑتے ہیں؟ کیوں انڈین ایکٹریس کے ذریعے سے فیفا ورلڈ کپ کی جو ٹرافی ہے اس کو وہاں پر اسٹیڈیم میں لایا جاتا ہے؟ کیوں؟ ایک بہت بڑا ایمبیسڈر بنا دیا. کس چیز کا؟ فیشن کا. بہت بڑا ایمبیسڈر. انٹینشنلی ہو رہا ہے سب کچھ. کس نام پر؟ ایسے دکھو گے تو آزاد نظر آؤ گے، خوبصورت نظر آؤ گے. وائٹ پیپر میرج تک لے آئے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو فرسٹ ورلڈ، جس کو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وائٹ پیپر میرج. وائٹ پیپر میرج کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ، مرد اور خاتون ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس گھر کے کرائے کو شیئر کریں گے اور مثال 1 سال تک ساتھ رہیں گے، 6 مہینے تک ساتھ رہیں گے. کوئی کوٹ نہیں ہے تاکہ ہم لوگوں کی لائبلٹیز نہ ہو. لبرٹی، حریت کے نام پہ کہاں تک لے آئے. ایک خاتون کا کتنا استحصال کیا اس فیمنسٹ اپروچ کے ذریعے سے، اس فیمنزم کے ذریعے سے. سلوگن کتنا اچھا ہے. خدا بھی کہتا ہے آزاد ہو جاؤ. امام علیہ السلام بھی کہتے ہیں اگر عبادت کرنی ہے تو حر والی عبادت کرو، آزاد عبادت کرو، تاجروں والی عبادت نہ کرو. سلوگن اتنا خوبصورت، لیکن بیچ میں ایک بھیانک سانپ کہ جو ڈسے اور انسان بچ ہی نہ سکے. اچھا ایک اور ہم لوگ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ایکول رائٹس ہونے چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مساوی حقوق ہونے چاہیے. مساوی حقوق سے کیا مطلب؟ یعنی جو چیز اس کو ملے وہ بھی اس کو ملے. یہاں پر آگے کیا کرنا شروع کیا؟ دوبارہ سے اسلام سے تیزی، اسلام کے خلاف بات، اسلام کے مخالف ساری باتیں. آپ یہ غور کریے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک فادر ہیں کہ جس کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے،
اس کے پاس فیکٹری ہے، اس کے پاس دکان ہے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں، وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے اندر وہ تمام چیزوں کو تقسیم کرنا شروع کرتا ہے. وہ اپنے بچے کے اندر صلاحیت دیکھتا ہے کہ یہ بچہ اچھی فیکٹری چلا سکتا ہے، وہ اس کو فیکٹری دے دیتا. وہ کہتا ہے یہ بچہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر اچھا ہے، وہ اس کو کیا کرتا ہے، زراعت کے شعبے میں اس کو زمین دے دیتا. یہ بچہ اچھی ٹریڈنگ کر سکتا ہے، اس کو دکان دے دیتا. یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو ڈھیر سارے گھر دے دیتا کہ بیٹھ کے کرایہ کھائے. مثلا یہ کرایہ کھائے، گھر سے کرایہ آتا چلا جائے گا، یہ کھائے، کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو اس نے رائٹس دیے ہیں، یہ جو اس نے مثال کے طور پہ تقسیم کی ہے، اس کو تقسیم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں سیم اینڈ ایکول رائٹس. یعنی آپ یہ کہیں کہ اس نے ایکول رائٹس دیے ہیں، ایکول، جس کا جو حق بنتا تھا وہ دیے. اگر جو بندہ ٹریڈنگ کر سکتا تھا اس کو کارخانہ دے دیتے تو کارخانہ اجاڑ دیتا، کارخانے والے کو زراعت دے دیتے تو وہ زراعت کا بالکل اجاڑ دیتا اس کو، زراعت والے کو آپ دکان دے دیتے تو وہ اس کو خراب کر دیتا. اس کو کہتے ہیں ایکول رائٹس، کہ اس نے ہر ایک بندے کی صلاحیت دیکھنے، اپنے بچے کی صلاحیت کے مطابق اس کو وہ ساری چیزیں عطا کی. جہاں پر آپ کہتے ہیں نا سیم رائٹس، ایک جیسے رائٹس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو کارخانے میں سے بھی حصہ ملنا چاہیے تھا، زراعت میں سے بھی حصہ ملنا چاہیے تھا، گھر میں سے بھی ملنا چاہیے تھا، باقی تمام چیزوں میں ملنا چاہیے تھا. ان لوگوں کا سلوگن کیا ہے؟ ایکول بھی ہوں اور سیم بھی ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک ذات میں اگر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، آپ اگر اس کو اس جگہ پہ بٹھا دیں گے وہ خراب کر دے گا. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ایکول رائٹس کس طرح سے دیے جائیں گے عدالت کے مطابق؟ اس کا فیصلہ خدا کرے گا کہ جس نے خلق کیا ہے. اس کا فیصلہ اگر آپ کریں گے سوسائٹی کو خراب کر دیں گے. آپ غور کر لیجئے، کتنے ہم لوگوں کو فرسٹ ورلڈ سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی ایک خاتون کو ان لوگوں نے کسی ہیوی مشینری کے اوپر رکھا، کچھ دیر کے بعد اس نے تھکنا شروع کر دیا. اب جب وہ تھکنا شروع کر دیا، وہ خود ہی سے مثال کے طور پہ فرسٹریشن کا شکار ہوئی. اب نہ بچوں کی تربیت کی طرف اس کا کوئی شغف ہے، نہ سوسائٹی کی طرف اس کا کوئی شغف ہے، نہ اس کے گھر کی طرف کوئی شغف ہے. خداوند عالم نے جو حقوق، جو رائٹس، جو ایکول رائٹس خاتون کو عطا کیے ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا. انسان تصور نہیں کر سکتا. کیونکہ اب تمہاری ماں ہے، دیکھو اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا. تمہاری بیوی ہے، دیکھو اس کا احترام کرنا. امیر المومنین کی طرف دیکھیے، رسول خدا پوچھتے ہیں کہ کیسا پایا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب کیا زبردست روٹی بنائی تھی، مزہ آ گیا جو کھانا بنایا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا. کیسے رائٹس دیے؟ ابھی پیچھے بھی ایک پروگرام میں بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ ہم لوگ حج پہ تھے تو ہمارے ساتھ نا ایک نو بیاہتا جوڑا تھا، یعنی ابھی ان کی بالکل تازہ شادی ہوئی اور مثال ان کے والدین نے ان کو حج پہ بھیج دیا. تو وہ لڑکا مجھے کہتا ہے کہ آغا میری زندگی شادی کے بعد بہت خوبصورت ہو گئی. میں نے کہا بھائی تم تو کمال کے انسان ہو یار، ہر کوئی شکایتیں لے کے آ جاتا ہے فوراً کہ اچھا اس کا کیا کریں، اس کو کیسے سنبھالیں، یہ تو کنٹرول میں نہیں آ رہا بندہ. وہ فوراً جو ہے نا حقوق پوچھنا شروع کر دیتا ہے، میں کیا کیا کہہ سکتا ہوں اپنی بیوی کو. میں نے کہا تم تو بڑے خوش نصیب ہو یار، تم بتاؤ کہ کس طرح سے تمہاری زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی. آپ یقین کریے لڑکا 23-24 سال کا ہو گیا، یعنی بھی اس کی تازہ شادی ہوئی، اسی سال وہ حج پہ چلا گیا. میں نے کہا اچھا کیا ایسی تم نے مثال کے طور پہ تبدیلی آئی؟ کہتے ہیں آغا جب میں نے شادی کی تو میرے والدین نے ایک حافظہ قرآن بچی ہے کہ جس کے ساتھ میری شادی کی، اور وہ اتنی اچھی میری بیوی ہے کہ جب بھی میں رات کو کام سے واپس آتا ہوں، جب والدین سے ہو کر ان کو خداحافظ کر کے کمرے میں جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ہم لوگ نظر کرتے ہیں کہ جب تک مثال کے طور پہ ہم لوگ ساتھ ہیں، ہم لوگ مثال کے طور پہ اگر سفر میں نہیں ہیں یا اس طرح سے، جب بھی ہم لوگ کمرے میں آئیں گے تو ایک صفحہ قرآن کا میں تلاوت کروں گی اور تم اس کا ترجمہ پڑھو گے. کہتے ہیں آغا اس پریکٹس نے ہماری زندگی کے اندر اتنا سکون ڈال دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. خداوند عالم نے کتنی اتھارٹی دے رکھی کنونس کرنے کی، اس کو ساتھ لے کے چلنے کی. گھر بنا دیا اسی خاتون نے. کیسی خداوند عالم نے اس کو رائٹس دیے ہیں، کیسے حقوق دیے ہیں کہ اگر آ کر اس کو کوئی مثال کے طور پہ نگیٹ کرنا چاہے تو اسلام آگے آڑے آ جائے گا
وہ کہے گا تم اس کو منع نہیں کر سکتے قرآن پڑھنے سے، تم اس کو منع نہیں کر سکتے نماز پڑھنے سے، تم اس کو منع نہیں کر سکتے بچے کی اچھی تربیت کرنے سے، تم اس کو منع نہیں کر سکتے، تم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ کس قدر خداوند عالم نے اس کو حقوق دی، لیکن کیا ہوا؟ مجھے پوٹینشل کے اندر الجھا دیا، اسی پوٹینشل کے اندر الجھا دیا۔ اچھی ماں نہیں تیار کرنی، ایک ایسی خاتون تیار کرنی ہے جو دکھنے میں بہت اچھی لگے، جس کو فیشن بہت اچھا آتا ہو، جس کو مثال کے طور پہ کہہ لیجئے کہ بننا سنورنا بہت اچھا آتا ہو، جس کی چوائس بہت اچھی ہو، کلر کمبینیشن اس کا بہت اچھا ہو۔ میں اسی پوٹینشل کے اندر مجھے ان سلوگنز، اچھے سلوگنز نے مجھے پھنسا دیا، میرے سوسائٹی کو خراب کر دیا، تباہ کر دیا میری سوسائٹی کو۔ آخری پڑھتے ہیں اور پھر آپ سے انشاءاللہ کوئسچنز دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے میل اور فیمیل کے آپس کے ڈفرینس کا، کیونکہ دونوں ہیومنز ہیں۔ جب دونوں ہیومن ہیں تو کیا ہے کہ ایک یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، یہ تو اس بدن نے اس کو خاتون اور اس کو مرد بنایا، جبکہ ایسا ہے تو نہیں۔ بس کیا اس کی ڈسگریس نہیں ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ ہم لوگ کو مشینز تھوڑا ہے کہ ہم لوگ بچے پیدا کرنے ہیں، نہیں، ہم بھی انسان ہیں بھائی، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم نہیں بچے پیدا کرتے۔ کہا کہ یہ جو اتنا گھر کا کام ہے یہ میرے اوپر ضروری نہیں ہے، میرے اوپر واجب نہیں ہے، میں بھی انسان، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں۔ ہاں میرا بدن خاتون کا ہے، تمہارا بدن مرد کا ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، اگر میرا بدن خاتون کا ہے تو میں اب بچے بھی پیدا کروں، میں مثال کے طور پہ گھر کا کام بھی کروں، میں کھانا بھی بناؤں، میں یہ ساری چیزیں کروں۔ سوسائٹی کو ان سلوگنز کے ساتھ کیا خلف شار کا شکار کر دیا۔ آپ غور کریے، پروردگار جہاں پر عقائد کی، تصورات کی بات کرتا ہے نا، کلی بات کرتا ہے، وہاں پر کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف مذکر سے مخاطب ہو، مؤنث سے مخاطب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب ایمان والوں کی بات کی ہے تو صرف مرد آئے اس کے اندر؟ نہیں، سب آئے۔ لیکن جہاں پر غور کریے گا ترجمے پہ، جملے پہ، خداوند عالم نے جہاں پر بھی کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان والوں کا، تو یہاں پر ایمان والوں سے مراد صرف مرد ہیں؟ ایسا نہیں ہے، خواتین بھی ہیں۔ جہاں پر خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہاں پر نماز کا حکم صرف مرد کے لیے؟ سب کے لیے، انسان۔ لیکن جہاں پر خداوند عالم خاص احکام کو بیان کرتا ہے وہاں پر فرق کرنا شروع کر دیتا، وہاں پر کہتا ہے مردوں کے لیے یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے یہ، مردوں کے لیے یہ ہے، مثال ارث کے حکم میں، دیکھو مرد کے لیے ایسے ہے، خواتین کے لیے ایسے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اپنے پوٹینشل سے اس ایکٹیویشن تک کا سفر ان احکام کو طے کر کے کر سکے، تب اس کے اندر پرفیکشن آئے گی۔ خداوند عالم کہتا ہے دیکھو ماں 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو فیڈ کرتی ہے، یہ جو 2 سال کا ہے یہ مرد کے پاس نہیں ہے ایبلٹی، یہ پوٹینشل اس کے پاس نہیں ہے، ماں کے پاس۔ اچھا جب ماں کے پاس اور خداوند عالم نے اس کو حکم دے دیا تو ساتھ یہ نہیں بتاتا کہ کس طرح سے کرنا، کہہ رہا تقوی اختیار کرو، عابدات ہونی چاہیے، قانتات ہونی چاہیے، مسلمات ہونی چاہیے، مومنات ہونی چاہیے۔ اس کی ساتھ صفات کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اچھی سوسائٹی بن سکے، تاکہ الہی معاشرہ بن سکے۔ الہی معاشرہ کیوں ضروری ہے؟ الہی معاشرہ ضروری اس وجہ سے ہے تاکہ اس دنیا سے فساد ختم ہو سکے، بے عدالتی ختم ہو سکے، ظلم ختم ہو سکے۔ ان تمام سلوگنز کے بعد جو فیمنسٹ سلوگنز ہیں، آپ یہ دیکھیے انہوں نے ہمارا نقصان کیا کیا، ہماری فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا، ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا، ہمارے پیسے کی، ہمارے وقت کو تباہ کر دیا۔ ایک خاتون 2 گھنٹے لے تیار ہونے میں، ایک خاتون ہزاروں روپیہ لگا دے تیار ہونے پہ، ہمارے وقت کو، ہمارے پیسے کو تباہ کر دیا۔ اور کون لے کے جا رہے پیسے؟ ساری وہ ملٹی نیشنل کمپنیز۔ ہمارے اسی فیمنسٹ اپروچ کے بعد ایبیوزز زیادہ ہونے لگ پڑے، زیادہ مسائل ہونے لگ پڑے پہلے کی نسبت، یعنی پہلے خاتون زیادہ محفوظ تھی نسبتاً یہ کہ جب ان سلوگنز کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، اس کے بعد
فزیکل ابیوزز, اسٹریٹ کرائمز, کتنی ایسی سی سی ٹی وی کیمرہ ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر ایک آفس سے آتی خاتون کو خوبصورت دیکھ کے اس کو کڈنیپ کر لیا جاتا. ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر اس کی خبریں وغیرہ, کیوں؟ چونکہ الہی احکام کو چھوڑ دیا, اس اپروچ کے ساتھ چلنے لگ پڑے. اگر ایک خاتون اپنے آپ کو محفوظ کرے تو خداوند عالم بھی اس کو حفظ کرے گا. اگر ایک خاتون اپنے آپ کو محفوظ نہ کرے تو پریشان ہوگی, معاشرے کے اندر پریشان ہوگی. اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے. ہمارے پاس یوزیج آف ڈرگز اتنے استعمال ہو رہے ہیں. آپ جائیں بڑے بڑے یونیورسٹیز کے اندر, آپ جائیں مثال کے طور پہ اس طرح کی تمام ماڈرن سوسائٹی کے اندر, کتنا ڈرگ استعمال ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی چیز کو لے کے ڈرگز. ایک خاتون کہ جو اس الہی معاشرے کے اقدام کے لیے چلتی ہے, اس کو سکون کے لیے ڈرگ نہیں چاہیے. وہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہے, وہ تسبیح کرتی ہے, وہ درود پڑھتی ہے, بہت سارے ایسے کام کرتی ہے. کتنا یوزیج آف ڈرگز بڑھ گیا. زیرو ایموشنز کسی کی طرف بھی. آپ کسی دوسرے فرسٹ ورلڈ کی سوسائٹی کا لے لیں, وہاں پر زیرو ایموشنز ہیں کسی کے لیے. وہ کہتے ہیں بی پریکٹیکل رو. یہ کیا ایموشنز کیا ہوتا ہے, احساسات کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی گر رہا ہے اس کو اٹھانے کا احساس کا ایموشن, اگر کوئی پریشان ہے اس کی دلجوئی کرنے کا. آپ یہ سارے فرسٹ ورلڈ کے اندر چلے جائیں, سارے جو بوڑھے ہیں ان کو پھر اولڈ ہاؤسز کے اندر, سارے بوڑھوں کو ایموشنز ختم. کہا ہمارے پاس ایک ایگریمنٹ ہے, ہمارے پاس پریکٹیکل ایگریمنٹ کہ اس طریقے سے ہم لوگ رہیں گے, اتنا حصہ تمہارا, اتنا حصہ ہمارا. زیرو ایموشنز, میاں بیوی کے درمیان زیرو ایموشنز, ٹوٹل ایگریمنٹ اور کچھ بھی نہیں. فیمنسٹ اپروچ کے بعد سوسائڈز بڑھ گئی. کتنے زیادہ سوسائڈ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اٹیمپٹس ہو رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ میجورٹی خواتین, اکثر خواتین. کس چیز سے دل برداشتہ ہو گئیں؟ کام سے دل برداشتہ ہو گئیں, زندگی سے دل برداشتہ ہو گئیں, قناعت نہیں کر پا رہی, وہ 4تھی منزل سے چھلانگ مار دی, 5ویں منزل سے چھلانگ مار دی. اس فیمنسٹ اپروچ کے بعد جہاں پر انسان کی زندگی میں خدا باقی رہتا ہے, وہاں پر اس کو ڈرگز لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر اس کو سوسائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر اس کا وقت محفوظ رہتا ہے, وہاں پر اس کی عزت محفوظ رہتی ہے, وہاں پر اس کی اہمیت محفوظ رہتی ہے, وہاں پر اس کی صورت محفوظ رہتی ہے, ہر چیز محفوظ رہتی, آرٹیفیشل نہیں ہوتا کچھ بھی. بینیفیشریز کون ہیں اس فیمنسٹ سوسائٹی کے؟ ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. بھئی گاڑی کا ایڈ لگ رہا ہے, ایک خاتون کی تصویر. اگر کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیجئے, خاتون کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا اسی فیمنسٹ سوچ کے ساتھ, اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے. ہر چیز میں. ابھی تو عجیب یہ ہے کہ وہ مرد کے شیو کرنے کا اشتہار آتا ہے تو اس کے اندر بھی خاتون. ہر چیز میں. ایک بڑی گاڑی کی سیریمنی ہے, اس کے اوپر سے مثال کے طور پہ انہوں نے وہ کپڑا اتارنا ہے اور اس کو دنیا کے لیے پیش کرنا ہے, تو ایک ماڈل بے حجاب اور نہایت ہی نازیبا لباس میں وہ جائے گی اور مثال کے طور پہ اس گاڑی سے اس کپڑے کو ہٹائے گی. حتیٰ کتابوں کے اوپر, حتیٰ بہت ساری اور چیزیں ایک ٹول کے طور پہ بیچاری استعمال ہونے لگ پڑی. خداوند عالم نے جس کو شہزادی بنا کے بھیجا, خداوند عالم نے جس کو اتنی عزت دی, پروردگار نے جس کو اتنا مقام عطا کیا, جس کو ماں بنایا, جس کو بہن بنایا, جس کو بیوی بنایا, جس کو بیٹی بنایا, خداوند عالم نے اتنا مقام عطا کیا, اتنے حقوق اس کے لکھے کہ دیکھو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے, دیکھو سارے اس کی ضرورتوں کو پورا کرو, کہیں ماں ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جائے. کیا ہوا؟ اس فیمنسٹ اپروچ کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ ہو گیا. اس کو ایک ٹول کے طور پہ لینا شروع کر دی اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے. فیشن انڈسٹری بینیفیشری. فیشن انڈسٹری جو ہے اس کو, کاسمیٹک انڈسٹری, دنیا میں کہاں پر اتنا سب کچھ بکا کرتا تھا. ابھی آپ کو طرح طرح کے برانڈ کی پتہ نہیں کون کون سی کریمیں, اور آپ کتنی, اچھا آپ اس کا کبھی بنتے ہوئے دیکھ لیں, وہ جس طرح کے ڈرموں کے اندر یہ بناتے ہیں, جس طرح کی جگہوں پہ یہ بناتے ہیں, انسان کے چہرے کے لیے بینیفٹ اٹھائے ان لوگوں نے, کروڑوں اربوں ڈالر کمائے. بیچاری ہماری اس خاتون کو استعمال کر کے اس کو اس کے پوٹینشیل کے اندر کنفیوز کیا, اور کنفیوز کرنے کے بعد تباہ کر دی, معاشرہ تباہ کر دی. فلم انڈسٹری بینیفیشری کون ہے؟ وہاں پر بیچارے اس خاتون کو استعمال کیا,
وہ خداوند عالم کی ایک بہترین مخلوق کہ جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اتنی استغفار کریں، حضرت حوا اتنی بہترین مخلوق کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم اس کائنات میں تکثیر نسل کرے، ایک اتنی بہترین خاتون، ایک اتنی بہترین مخلوق کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم اس کائنات کے اندر اپنی اس مشیت کو رائج کر سکے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ایک تو والدہ ہے نا، ایک خاتون ہے، سارے معصومین کی خاتون ہیں، انبیاء کی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، کتنا عزت دی، کتنا احترام دیا اسلام نے، لیکن اس سوچ نے آ کر کیا کیا؟ تباہ کر دیا۔ فائدہ کس نے اٹھایا؟ بینیفٹ کس نے اٹھایا؟ ان لوگوں نے، ایتھیسٹ نے، اس فلم انڈسٹری نے، کاسمیٹک انڈسٹری نے ایک ٹول کے طور پہ ان کو اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ زائنزم نے، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ جب دجال آئے گا نا امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے، جب دجال آئے گا تو اس دجال کے لشکر میں آگے بے حجاب خواتین ناچ رہی ہوں گی کہ جو سب کو دجال کی طرف بلا رہی ہوں گی، اس کو اس فکر کی طرف بلا رہی ہوں گی۔ میں ایک اسلامی اہل بیت سے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا ہوں، اور پیدا ہونے کے بعد جو خداوند عالم نے میرے نفس کے اندر پوٹینشل رکھا ہے اس پوٹینشل کے اندر کنفیوز کر دیا جاؤں، اور کنفیوز کرنے کے بعد جو خداوند عالم نے میرے لیے ایک سفر رکھا اس سفر کو طے نہ کر سکوں۔ افسوس کا مقام ہوگا کہ اگر انسان ان تمام کا سہولت کار بن جائے، افسوس کا مقام ہوگا کہ انسان اپنی اس ذات کو چھوڑ کے ان کا سہولت کار بن جائے، اور اس فیمنسٹ اپروچ کو کہ جس کے سلوگنز اتنے خوبصورت ہوں، اس کو دین کے مقابلے میں کھڑا کر کے اس کی حمایت کرنا شروع کر دے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری ناموس کی حفاظت فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے بچوں کی، بچیوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تمام اس طرح کی مشکل اور گرم ہواؤں سے ہماری اولاد کو محفوظ رکھے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے بچوں کو، بچیوں کو حضرت زہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی ہدایت فرمائے، ہم سب کی عاقبت بالخیر فرمائے، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس سیشن کو آرگنائز کیا، اراکین ہیں انجمن محمدی کے، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند عالم آپ تمام حاضرین کو ہر شر سے اور حاسدین سے انشاءاللہ تعالی محفوظ فرمائے، ہمارے پاکستان وطن کی خیر فرمائے، اور خداوند عالم اس سے تمام ظالمین کو نجات عطا فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرمائے، اور ان کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔